نظر ماننا یہ عبادت ہے۔ وہ اور بات ہے کہ جس طریقے سے معاشرے میں نظر ماننے کے اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں، رسم و رواج بنایا گیا ہے، وہ طریقہ غلط ہے۔ نظر ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیسے؟ چھوٹی سی چیز کہ نظر ہے کیا، یہ پہلے سمجھو۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ تو اہل لغت نے نظر کو نظر ینظر اور نظر ینظر دونوں بابوں سے ذکر کیا ہے، جس کا معنی ہوتا نظر ماننا اور عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ یہ نظر کا معنی ہے۔ یہ نظر واحد ایسی شے ہے جو تقرب الہی کے لیے کوئی اہل ایمان اللہ سے عہد کرتا ہے۔ نظر ایک ایسی شے ہے جو اہل ایمان اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ ہمارا کام ہو گیا تو اللہ میں تیرے لیے اتنے رکعت نفلی نمازیں پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، یا اسی طریقے سے دیگر عبادات کروں گا۔ یہ اہل ایمان بندہ مومن اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہے۔ اب سمجھئے یہ نظر جو ہے کتنی اہم شے ہے تقرب الہی کے لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات پر دیگر لوگوں کے، دیگر مومنین کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ دلیل پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 35 اللہ نے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ کہ عمران کی عورت نے یہ اللہ رب العالمین سے نذر مانی کہ اللہ انی نذرت لک، بے شک میں نے تیرے لیے اللہ رب العالمین نذر مانی ہے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررہ، کہ میں تیرے لیے اس چیز کو، اس اولاد کو آزاد کر دوں۔ کس اولاد کو؟ جو اولاد پیٹ میں ابھی پل رہی ہے، اس اولاد کو تیرے لیے آزاد کر دوں، تیرے لیے ہبہ کر دوں، وہ صرف تیرے دین کا کام کرے۔ فتقبل منی، اے اللہ تو میرے اس نظر کو، اس چھوٹی سی خواہش کو اللہ پوری فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ رب العالمین تو بہت ہی زیادہ سمیع و علیم ہے، ساری کی ساری چیزوں کو سننے والا اور تمام چیزوں کی گہرائیوں کو جاننے والا۔ تو یہ نظر ماننے کی ایک آیت کریمہ یہاں دلیل ہے۔ دوسری چیز دلیل پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 19 سورۃ المریم آیت نمبر 26 اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام جب اپنے بچے کو جنتی ہے اور وہ ارادہ کرتی ہے کہ اپنی قوم کی طرف جائے، تو بہت ہی زیادہ لاج و شرم کے مارے اپنے آپ میں گلٹی فیل کرتی ہیں، انسلٹ فیل کرتی ہے کہ بھلا میں کنواری لڑکی کیسے اس بچے کو لے کر کے اپنے قوم کو اپنے منہ دکھاؤں۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ مریم علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیوں مجھے اس سے پہلے موت نہیں آ گئی، کیوں اس سے پہلے میں مٹی نہیں بن گئی، کیونکہ ایک کنواری لڑکی کے لیے بچہ جننا کتنی عظیم بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کن فیکون، صرف کہتا اللہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کا ملاپ ایک ذریعہ ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہدایت فرمائی، تعلیم دی۔ فقولی، اے مریم جب تو اپنی قوم کے پاس جا تو اپنی قوم والوں کو کہو انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اپنے رب سے، میں نے رحمان کے لیے، رحیم کے لیے، میں نے اللہ کے لیے ایک روزے کی نذر مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج کسی سے بات چیت، کچھ بھی گفتگو کلام نہیں کروں گی۔ چھوٹی سی تاریخ میں بتاتا ہوں کہ پرانی شریعت کے اعتبار سے اور اسرائیلی روایتوں کے حساب سے جو لوگ روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ کلام نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے مریم علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ روزے سے رہنا، روزے کی حالت میں رہنا، تاکہ آپ کو لوگ پریشان نہ کرے، اور اگر آپ کو کوئی پوچھ گچھ کرے تو آپ کہنا کہ میں روزے سے ہوں، میں بات چیت نہیں کر سکتی۔ اگر پوچھنا ہے تمہیں تو اس بچے سے خود پوچھ لو، یہ بچہ بتائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پوری تاریخ میں پہلا بچہ ہے جنہوں نے اپنے بچپنے کی عمر میں، یعنی شیر خواری کے عالم میں لوگوں سے کلام کیا کہ لوگوں، میری ماں فاحشہ نہیں، میری ماں بدکار نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول بننے والا ہوں، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی نذر ماننا کیا ہے؟ ثابت۔ نذر ماننے کی یہ آیت کریمہ دلیل ہے۔ تیسری دلیل، پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 76، سورۃ الدہر، آیت نمبر 7، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اہل ایمان تو وہ ہے، ایمان کے اعلی درجے کے اوپر فائز تو وہ ہے جو لوگ اپنی نذر کو ماننے کے بعد پوری کرتے ہیں، نذر ماننے کے بعد پوری کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے دیگر آیتوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ نذر ماننا عبادت ہے۔ نذر ماننا کیا ہے؟ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب نذر ماننا ہے تو کس طریقے سے نذر مانا جائے؟ دلیل ایک حدیث، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نذر ان یعطی اللہ فلیعطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس لیے نذر مانتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کو بجا لائے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ نذر مانے۔ اور ومن نذر ان یعصی اللہ، اور وہ اس لیے نذر ماننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، یعنی کسی ایسے کام کے لیے نذر مانتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں شمار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نذر پوری نہ کرے، وہ نذر نہ مانے، اگر مان بھی لیا ہو تو اس کو پوری نہ کرے۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث سے؟ ہر جائز کاموں کے لیے نذر ماننا یہ سنت سے ثابت ہے، ہر جائز کاموں کے لیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب لوگ جو آج کل معاشرے میں نذر مانتے ہیں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں نیت کے اعتبار سے جائز کاموں کے لیے ہی نذر مانتے ہیں، لیکن جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ طریقے سنت سے تو چھوڑیں، مشرکین عرب کی بدعتوں میں بھی وہ طریقے، وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ ہم لوگ آج کل شیطان کے باپ بن گئے ہوئے ہیں، شیاطین بھی شرما جائے ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسے کردار ہم اپناتے ہیں۔ جیسے چھوٹی سی مثال ہے
لوگ نظر مانتے ہیں، خاص کر کے عورتیں نظر مانتی ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اولاد دے دیا، جس کو اولاد نہیں ہو رہی، ہمیں 4 بیٹیاں اگر 1 بیٹا دے دیا تو میں فلاں دربار کی حاضری لگاؤں گی۔ جب وہ اولاد پیدا ہو جائے اور وہ کچھ صحت یابی میں کمزور ہو تو جا کر کے فوراً آستانے پہ جاتے ہیں، اور آستانے پہ جانے کے بعد ان بابے سے جو مجاری ہوتے ہیں، مجاور ہوتے ہیں، ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے آپ کے پاس میں گروی رکھتی ہوں، سال بھر کے لیے گروی رکھتی ہوں۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے جو بیمار ہو جاتا ہے، یا جن کے گھروں میں پریوارک لوگ کوئی ممبر بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو جائے تو میں اتنے دنوں کے لیے بابے کے نام کے کھانے کروں۔ یہ تمام کے تمام طریقے جو رائج شدہ ہے معاشرے میں، یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ اس چیز میں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ آج اس عبادت کو کیسی بدعتوں کی شکل کو شکل میں اختیار کر چکے ہیں۔ تو ایسے تمام کے تمام طریقے جو کہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے، ایسے تمام کے تمام عبادات، تمام کی تمام چیزیں، تمام قربانیاں جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے، وہ ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ حرام وہ کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عبادت کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی بتلایا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ رب العالمین نے علل اعلان، برملائے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے تمام کے تمام امتوں کو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ ہی کی عبادت بجا لانے کا حکم دیا۔ کوئی بھی عمل کرے وہ محض اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے اللہ کے نبی، آپ جو ہے نمازیں بھی پڑھے تو اس میں بھی صرف رضا الہی مقصود ہو، وہ صرف نمازیں بھی تو کسی کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ ہی کے لیے نمازیں پڑھیں، اور قربانیاں بھی ہو، نظر و نیاز بھی ہو، تو وہ صرف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اگر ہم اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اور شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ قتل کر دیں، آپ زنا کر لیں، چوری کر لیں، بڑے سے بڑے گناہ عظیم کے ارتکاب کر لیں، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ غور کرے گا، اللہ چاہے تو، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب شرک نہیں کرنا تو یہ سب کام کر لو، نہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے شرک کر لیا، اللہ نے قسمیں کھائی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی معافی کہیں نہیں ہے، الا یہ کہ اگر وہ مرتے دم سے پہلے، غرغرے کے عالم سے پہلے توبہ کر لے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس کسی نے بھی شرک کیا اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا گیا۔ تو شرک کی معافی کبھی نہیں ہے۔ تو نظر و نیاز ایک عبادت ہے، اور اگر وہ عبادت اللہ کے لیے کی جائے تو پھر قابل و مقبول ہے، اور اگر وہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور ایسے اعمال کو ارتکاب کرنے والے، ایسے اعمال کو بجا لانے والے شخص مسلمان نہیں بلکہ مشرک ہیں۔ چلیے دوسری چیز ہے جو نظر و نیاز میں خاص کر کے معاشرے میں رائج و مروج ہے، لوگ فوت شدگان کی طرف سے نظر مانتے ہیں۔ کیا یہ نظر جائز ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ ہمارے اقارب میں سے، ہمارے رشتہ داران میں سے فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کی طرف سے نظر مانی جا سکتی ہے یا نہیں مانی جا سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے کوئی نظر مانی ہے تو کیا اس نظر کو
پوری کی جائے یا نہ کی جائے۔ اس ضمن میں ایک نہیں کئی احادیث مروی ہے، کئی احادیث، ایک نہیں کئی احادیث۔ صحیح بخاری کی ایک دلیل ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے نذر مانا تھا اور چہ جائے کہ وہ نذر پوری کرتی، اس سے قبل ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی کیا میں اس نذر کو پوری کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بی نذری، بالکل آپ خوشی خوشی اس نذر کو پوری کر لیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس نذر کو پوری کر لیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری ماں نے ایک نذر مانی تھی کہ میں مسجد قباء میں نمازیں ادا کروں گی، نمازیں پڑھوں گی، کیا میں اس نذر کو پوری کر لوں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل جاؤ اور تم اپنی ماں کی طرف سے اس نذر کو پوری کر لو۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی میری بہن نے نذر مانی تھی لیکن اس سے قبل وہ وفات پا گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو کیا اس قرض کو ادا کرتا؟ ابھی نذر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو کیا دوسری چیزیں جو ان کے اوپر واجب ہوتی، قرض اگر لی ہوتی تو کیا تو اس قرض کی ادائیگی کرتا؟ تو وہ شخص کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں اس قرض کو بھی ادا کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا تو اپنی نذر کو پوری کر۔ تو نذر پوری کرنا کیا ہے؟ فوت شدگان کی طرف سے یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ فوت شدگان کی طرف سے نذر مانتے ہیں تو وہ طریقہ کتنا عجیب ہوتا ہے۔ کسی کے نذر یہ نہیں ہوتے جو عبادت سے تعلق رکھے، بلکہ نذر بھی ہوتے ہیں تو وہ نذر بھی مانتے اس طریقے سے کہ میں اتنے لوگوں کو ہر جمعرات کھانا کھلاؤں۔ ایسی معاملہ ہوتا ہے جب بھی اس فوت شدہ گان کی برسی ہو یا 40 دن ہو یا اسی طریقے سے جب بھی ایک کرائٹیریا کی طرف سے جو اہل بدعت کے شعار ہے اس شعار کے اوپر پہنچے تو ہم اتنے صدقات و خیرات کریں گے، میرے بھائیو، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ بالکل کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ محدثین نے شرائط و اصول بنا دیے ہیں کہ اگر فوت شدگان کی طرف سے کسی کو نذر و نیاز کرنا ہے تو ان کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ان کے کیا ہے؟ کچھ اصول و ضوابط ہے۔ میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ اصول و ضوابط وہ کیا ہے۔ پہلی چیز جو اس میں خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی نذر و نیاز کرتا ہے کسی فوت شدگان کی طرف سے تو اس کے لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کسی تاریخ کو مقرر نہ کرے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں اپنے اقربا کی طرف سے، اپنے فوت شدگان کی طرف سے کچھ نذر کو پوری کریں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کچھ ایسے عبادات بجا لائیں، تو اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں ہونی چاہیے، جیسے یا کوئی دن نہیں مقرر ہونی چاہیے۔ جیسے کیا کرتے ہیں لوگ کہ صرف جمعرات کو ہی ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ صدقات و خیرات بھی ان کے نام کرتے ہیں، اللہ کے نام نہیں کرتے، اللہ کے لیے نہیں کرتے، ان کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے وہ عبادت جو ہے ہمیں باعث ثواب نہیں باعث عذاب کی طرف ہے نا دھکیل دیتی۔ تو پہلی چیز ہے کہ آپ تاریخ کو متعین نہ کریں، اور دوسری چیز ہے جو چیزیں نذر مانی گئی ہے کھانے پینے کی شکل میں کسی چیز کی شکل میں وہ محض فقراء و مساکین کو ہی دیں، جو لوگ مستحقین ہیں ان کو ہی دیں، ہر شخص کو نہیں۔ اور یہاں کیا ہوتا؟ عام طور پہ اعلان کرا دیا جاتا ہے مساجد میں
کہ بھائی فلاں صاحب کے نذر کے کھانے ہیں، اب سب کو دعوت ہے، اور جس کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، جو کوٹ پینٹ ٹائی میں ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ غربا و مساکین تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ تیسری بات کہ اس چیز کو لازم نہ کیا جائے، واجب نہ سمجھا جائے، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر لعن طعن نہ کیا جائے۔ یہ محدثوں کے اقوال ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے طرف سے، یہ محدثوں کے اقوال ہے کہ اس چیز کو لازم نہ سمجھا جائے اور نہ کسی کے اوپر لعن طعن کیا جائے جو لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے معاشرے کے یہ حالات ہیں؟ نہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو پکے سنی ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے وہ لوگ ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں ان کی نظروں میں۔ تو اگر فوت شدگان کی طرف سے آپ کو نظر و نیاز کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق ہی خرچ کرے، قرض لے کر کے، سود کے اوپر پیسے لے کر کے، یا اسی طریقے سے اپنی استطاعت کے باہر اس چیز کو رواج نہ دے، اس چیز کو کیا کریں؟ رواج نہ دے۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے جو اہم شے ہے، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسے فعل کو انجام نہ دے، کوئی ایسا عمل نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف شرعی ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہ پانچواں پوائنٹ اہم نقطہ ہے، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی یہاں بہت سخت ضرورت ہے کہ نظر و نیاز ہم تو کرتے ہیں، فوت شدگان کی طرف سے کھانے کھلاتے اور کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ہر وہ عمل بجا لاتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھیس پہنچانے والی ہے، جو صحابہ نے کبھی کیا ہی نہیں، کرنا تو دور کی بات، سوچا بھی نہیں ہوگا، ہر وہ کام بجا لاتے ہیں۔ تو ہر ایسا عمل جو آپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ خلاف شرع نہ ہو۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز ہے اور یہ آخری چیز ہے کہ جن دنوں میں اہل بدعات وغیرہ ان چیزوں کو منا رہے ہوں، یعنی جو تواریخ، جو ادیان، جو دن اہل بدعت کے ہو اس چیز کو منانے کی، تو ان ادیان میں، ان دنوں میں اس نظر کو نہ پوری کیا جائے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ غور کریے گا، محدثین کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل بدعت کے ادیان مقرر ہیں ان دنوں میں اس نظر کو نہ پوری کی جائے۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لوگ اس چیز کو اس طریقے سے اپنے سر کا تاج بنا چکے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال چکے ہیں کہ اگر اس دن اس چیز کو نہ پوری کیا جائے تو شاید اس چیز کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، تو صدقات و خیرات کے لیے، معروف کام کے لیے، نیک اعمال کے لیے کوئی ایسا دن مقرر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو طریقے بتا دیے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتا دیے ہیں، بس اسی طریقے کے اوپر اگر اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، ورنہ کسی بھی عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ اس کام کو کر دیا جائے، پھر بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ نظر و نیاز کے کیا ہے، ایک جھلک میں نے دکھلایا۔ ایک اور اہم شے بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ابھی کافر ہے یا مشرک ہے اور اپنے شرک کی حالت میں، اپنے کفر کی حالت میں اللہ سے وہ نظر مانا ہو کہ اللہ رب العالمین ہم یہ کام اللہ تیرے لیے کریں گے، اور وہ پھر وہ مسلمان ہو جائے، تو کیا اس نظر کو پوری کرنا اسلام لانے کے بعد بھی ضروری ہے؟ اس کے بارے میں بھی صحیح بخاری کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے والد محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ ابھی اہل ایمان نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور اسی اثنا میں آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف خانہ کعبہ میں کروں، مسجد حرام میں۔ جب آپ اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو پوچھتے ہیں،
اللہ کے نبی جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو اس وقت یہ میرا معاملہ تھا اور میں نے اللہ رب العالمین کے لیے ایک نذر مانی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف مسجد حرام میں کروں گا۔ اللہ کے نبی کیا میں پوری کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بھی نذرک، اے عمر آپ جو ہے اس نذر کو پوری کر لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے ایمان کے بغیر اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا، یہ کام بہت اچھا تھا۔ کام کیا ہے؟ بہت اچھا ہے، یہ اللہ کی عبادت، اس لیے آپ اس کو پوری کریں۔ تو اگر نذر ماننی ہو تو ہر وہ جائز نذر کو پوری کرنا آپ کے اوپر لازم و ملزوم اور فرض و واجب ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور ہر وہ نذر، ہر وہ عبادات، ہر وہ چیزیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے، اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ اگر آپ کسی ایسے نذر کو مانتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی نافرمانی چاہتے ہیں تو پھر اس نذر کو چھوڑ دینا ہی کیا ہے؟ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ بات صحیح طریقے سے یاد کر لیں، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے سوالات ہیں نا بھیجتے رہتے واٹس ایپ پہ فون کر کے، ارے ہم نے اس طریقے سے نذر مانا تھا، ہم نے اس طریقے سے نذر مانا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا اور پھر ہمیں ابھی پتہ ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ تو ایسے نذر کو نہ پوری کرنے کی حدیث ہے وَمَن نَذَرَ أَن يُعْصِيَ اللَّهَ، کہ جو اس لیے نذر مانتا کہ جس کو اس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے چاہیے کہ اس نذر کو وہ پوری نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائیو، نذر بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ نذر مانتا ہے تو دیکھیے نذر کو پوری کرنا یہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ مومنین جو ہے یہ ایمان کے اعلیٰ مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی جو محبوب چیزیں ہیں اس چیز کو خرچ نہ کرے، اس چیز کو خرچ نہ کرے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تو اگر کسی نے نذر مانی ہے اس طریقے سے ہے نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نذر کو پوری کرے، اللہ کہ وہ طریقے جائز ہونی چاہیے، کتاب و سنت کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ باقی دیگر کے دیگر اشیاء جو بھی مروجہ چیزیں ہیں اور معاشرے میں وہ چیزیں رائج شدہ ہے وہ چیزیں آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، وہ چیزیں آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل صرف قرآن و سنت ہے، دلیل صرف اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کے تمام اصحاب کی سنتیں اور طریقے ہیں۔